مقیم صاحب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آتی ہے، اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، تو اس پہ کیا نقطہ نظر ہوگا آپ کا؟ یہ اصل میں جو عدالت نے ملک کی وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم کو ذاتی طور پہ توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا تھا، اس سے بچنے کی کوشش ہے تاکہ وہ عدالت کو مطمئن کر سکیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں۔ میری ذاتی رائے میں یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی والے کیس میں تمام مذہبی جماعتوں نے اور تمام یہ جو ایکسپلوئٹرز ہیں انہوں نے اس ایشو کو صرف استعمال کیا ہے۔ اب یہاں ہمارے ملک میں آپ 1 ملین یا 10 ملین کا مارچ نکالیں، اس کا عافیہ صدیقی کو کیا فائدہ ہے اور امریکہ کی حکومت کو کیا نقصان ہے؟ آپ کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ٹاپ کلاس وکیلوں کی وہاں فوج کھڑی کر دیتے کہ جو اس کی ضمانت کم از کم کرا لیتے۔ ایک اگر وہ بھی ممکن نہیں تھا تو کم از کم ان کے کانگریس مینس کو اور پولیٹیشنز کو لابی کرتے کہ اس عورت کو انسانی ہمدردی کے تحت رہا کر دیا جائے۔ مطلب وہ کون سی تھریٹ ہے کوئی امریکہ کی حکومت کے لیے یا دنیا کے کسی اور شخص کے لیے، بیکاز آف ہر ہیلتھ، بیکاز آف بینگ اے ویمن، اور جن حالات میں ان کی گرفتاری ہوئی اس کو دیکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں بڑی ان نیچرل لگتی ہیں۔ تو یہاں یہ ہو رہا ہے کہ خالی عافیہ صدیقی کے نام پہ لوگ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، یہاں سڑکیں گرم کر رہے ہیں، لیکن وہاں مقدمہ کوئی نہیں لڑتا، وہاں اس کی لابنگ کوئی نہیں کر رہا، اور وہ گھوم گھما کے کولو کا بیل واپس آ کے عدالت پہنچ کو چاہتا ہے روز کہ جی وہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے۔ بات دیکھیے کہ پاکستان کی حکومت اس قابل ہوتی تو کتنی حکومتیں آ چکی ہیں جب سے عافیہ صدیقی کی گرفتاری ہوئی ہے، کم از کم 4 حکومتیں تو جا گئی ہیں، اور کسی میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ جی وہ ایک بیمار خاتون کو وہاں سے رہا کر لیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ایشو کو خالی پالیٹکس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ پارٹیاں یا یہ گروپ یا یہ ایکٹیوسٹ جو ہیں واقعی سنسیئر ہوتے تو عافیہ صدیقی کا مقدمہ صحیح طرح لڑتے اور امریکہ اور اس کے حلیف ممالک کو لابی کرتے کہ عافیہ صدیقی کو رہا کر کے پاکستان بھیجا جائے۔ جی وارث صاحب آپ کا اس پہ کیا نقطہ نظر ہوگا؟ دیکھیں میرا اس پر بہت واضح نقطہ نظر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا نے اور الیکٹرانک میڈیا نے جب سے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جب سے ہیومن رائٹس کے مسئلے چھڑے ہیں اور جب سے جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے ایشوز کو زیادہ اجاگر کیا گیا ہے، تو اس میں آپ کی تھیوکریٹک اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے تنگ نظر مذہبی لوگ، تو تنگ نظر مذہبی لوگوں کا بیانیہ جو ہے پیچھے چلا گیا ہے یا پیچھے جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے دباؤ میں اور الیکٹرانک میڈیا کے دباؤ میں۔ تو پاکستان میں یہ بہت خطرناک، میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا جو دباؤ ہے، یعنی سیکولر اسٹیٹ بنانے کا جو دباؤ ہے، اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے تھیوکریٹک اسٹیٹ کے کمپوننٹ کو سامنے لایا جائے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتا دیجیے، عافیہ صدیقی کو میں کیوں بچاؤں؟ میرا تو سوال یہ ہے بھائی، بات یہ ہے کہ دہشت گردوں کو وہ امداد فراہم کر رہی تھیں، دہشت گردوں کا وہ علاج کر رہی تھیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایک قاتل یہ کہتا ہے پھانسی کے تختے پر جا کر یا پھانسی سے پہلے کہ جناب میرا بھی ہیومن رائٹ ہے، آپ مجھے بھی بچائیں، مجھے پھانسی کیوں دے رہے ہیں آپ؟ چونکہ ہیومن رائٹ تو میرا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ قاتل ہے لیکن ہیومن رائٹ تو ہے اس کا۔ تو بات یہ ہے کہ جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرے، جو دہشت گردوں کا علاج کرے اور اس کے باقاعدہ ثبوت ہو، اور آپ کا ایک جنرل صدر جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کرے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ضرورت کیا ہے عافیہ صدیقی کی؟ کیا دہشت گردوں کو دوبارہ سے پینیٹریٹ کرنا ہے اس ملک میں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا خطرناک رجحان ہے جس کو عوام کو سمجھنا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ خدارا یہ جمہوریت کو چیمپئن اور جتنے بھی افراد ہیں ہیومن رائٹس کے، وہ سوچیں کہ یہ ریاست کو کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ میں بہت تکلیف کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریاست، میں تھیوکریٹک آدمی کو کیوں بچاؤں؟ آپ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کا علاج کر رہا ہے، ان کے پاس اس کے ثبوت ہے۔ تو یہ بقول مقیم صاحب کے کہ یہ ایک خاص مذہبی جماعتیں جو ہے وہ اپنا واویلا کر کے اور پاکستان کے عوام کو یہ تاثر دیتی ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ دیٹ از اے ویری، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ دیٹ از اے ویری نیگیٹو اپروچ۔ یہ عوام کو آپ گمراہ کر رہے ہیں، نوجوان نسل کو تاریخ سے گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ نہ کیجیے، باللہ یہ نہ کیجیے۔ آپ یہ آج کر لیں گے طاقت کی بنیاد پر، لیکن تاریخ جو ہے نا آپ کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کرے گی، چاہے آپ کتنی نمازیں پڑھ لیں، چاہے آپ کتنے سجدے کر لیں، چاہے آپ کتنے اسلام کرتے رہیں، یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔